اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَاسْتَبَقَ اور دونوں دوڑ پڑے البابا دروازے کی طرف وَقَدَّتْ اور پھاڑ دیا اس عورت نے پھاڑ ڈالا قمیصہُ اس کا کرتا من دبورن پیچھے سے اور دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف اور اس عورت نے پھاڑ ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا من دبورن پیچھے سے قمیص ان کا کرتا من دبورن پیچھے سے فَأَلْفَيَا اور دونوں نے کھڑا پایا سیدہا خامد کو لدل باب دروازے کے پاس اور دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف اور اس عورت نے پھاڑ ڈالا یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں نے کھڑا پایا اس کے خامد کو دروازے کے پاس قالت کالا کہا مرد نے قالت عورت کی طرف اشارہ ہے تا سے قالت جھٹ بول اٹھی زلیخا ما جزاء کیا جزا ہے کیا سزا ہے من جو کوئی ارادہ کرے اہلی کا تیری بیوی کے ساتھ سوءن برا جھٹ بول اٹھی میرے سرتاج بتائیے کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا الا مگر ان یسجنا کہ اگر اسے قید کر دیا جائے او یا عذاب علیم یا اسے سخت سزا دی جائے دردناک عذاب دیا جائے آپ کے انکار کے باوجود جب اس کا اصرار بڑھتا ہی گیا تو آپ نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی لیکن دروازے تو سب بند تھے اور انہیں قفل لگا کر کنجیاں زلیخا نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں اب یہاں سے نکلیں تو کیوں کر کیسے دل ہی دل میں عرض کی مولا بھاگنا میرا کام ہے اور دروازے کھولنا تیرا کام جب بھاگے تو تالے ٹوٹتے گئے اور دروازے خود بخود کھلتے گئے آخری دروازے پر پہنچے تو محل کے صحن میں کھلتا تھا تو پیچھے سے زلیخا نے آ لیا اور آپ کا پیرہن پکڑ لیا یہاں تک کہ وہ پھٹ گیا آپ اس کشمکش کی شدت کا بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں یوں ہی ہاتھ لگانے سے تو کپڑا پھٹ نہیں جاتا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا لباس تو بڑا عمدہ اور نیا ہوگا اس کے پھاڑنے میں تو زلیخا کو بھی کافی زحمت ہوئی ہوگی جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام پوری قوت سے دروازے کی طرف دوڑے جا رہے تھے پیچھے سے زلیخا بڑی تیزی سے لپکی اور پوری طاقت سے آپ کی قمیض کو کھینچ کر آپ کو روکنا چاہا آپ اسی سرعت کے ساتھ آگے بڑھے اسی طرح پیرہن پیچھے سے پھٹ گیا باہر نکلے تو دیکھا کہ عزیز مصر کھڑا ہے زلیخا اپنے خامد کو دیکھ کر سہم گئی لیکن فوراً سنبھلی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر دست اندازی کا الزام لگایا تاکہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکے جب عزیز مصر نے اپنی بیوی سے یہ بات سنی ہوگی تو اس کے دل میں فوراً یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ کتنا ناشکر گزار اور احسان فراموش ہے یوسف میں نے اس کے ساتھ اتنی مروت کی اور اس نے اس کا صلہ مجھے کیا دیا اس لیے آپ نے فوراً اس الزام کی تردید کرنا ضروری سمجھا فرمایا یہ غلط کہتی ہے اس نے مجھے ورغلانا چاہا میں تو اس سے بھاگ کر آیا ہوں